جی، بلدیاتی الیکشن پوسٹ پون ہونے کا ڈر اور جڑانوالہ کو ضلع بنانے کے مطالبے کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کے لیے جماعت اسلامی کے اکابرین نے اپنے مرکز مسجد خضرا جڑانوالہ میں پریس کانفرنس کی۔ امیر جماعت اسلامی جڑانوالہ ڈاکٹر سعید احمد نے سپیچ کرتے ہوئے کہا، بڑے مسئلے ہیں، ایک ہمارا مقامی مسئلہ ہے اور دوسرا مقامی کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے۔ حضرات گرامی، آپ کے علم میں ہوگا کہ سن 2013 کے اندر نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے جڑانوالہ میں اور انہوں نے جڑانوالہ کو ضلع بنانے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد ان کی حکومت بن گئی، لیکن جڑانوالہ ضلع نہ بن سکا اور 13 سے لے کر مسلسل تھوڑا سا ٹائم عمران خان کا گزرا ہے، باقی پی ڈی ایم کے نام پہ مختلف اور ناموں سے یہی حکومت کر رہے ہیں کہ وہ ووٹ کو عزت دینے والی بات بھی ختم ہو گئی اور ہر چیز ختم ہو گئی اور لوگوں کے بنیادی مسائل کے حوالے سے جن چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ان کو بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کے 11 ضلع ایسے ہیں پاکستان کے جو جڑانوالہ سے چھوٹے ہیں۔ جڑانوالہ سے آپ کے اطلاع کے لیے جہلم، خوشاب، حافظ آباد، ننکانہ، چنیوٹ، مری، کوٹ ادو، تونسا شریف، وزیر آباد، تلا گنگ، یہ سارے ضلع جو ہیں جڑانوالہ سے چھوٹے ہیں۔ جڑانوالہ تحصیل ان سے بڑی ہے لیکن جڑانوالہ ضلع نہیں بن رہا۔ اس وقت کا جو سینیریو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر اوپر دیکھیں تو چاچا حضور وزیر اعظم ہے، بھتیجی وزیر اعلیٰ ہے، اور نیچے دیکھیں تو طلال چودھری صاحب سینیٹر ہیں، بلال چودھری صاحب ایم این اے ہیں، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر اس وقت ضلع جڑانوالہ نہیں بنتا تو پھر شاید یہ کبھی نہ بنے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی ان کو ان کے وعدے یاد دلا رہی ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ فوری نہیں کر سکے تو اب موقع ہے، اب جڑانوالہ کو ضلع بناؤ۔ اگر یہ ضلع نہیں بناتے ہیں تو انشاءاللہ اندر عام گلیوں اور بازاروں کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ مہم جو ہے اس کو چلائیں گے۔ وکلا کے اندر اس مہم کو، وکلا بار کا الیکشن ہو رہا ہے، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم وکلا کو بھی اعتماد میں لے کر اس مہم کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ تو آج کا ہمارا پہلا اور بڑا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ وہ بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی نرسری بلدیاتی انتخابات ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی منتخب حکومت آئی ہے اس نے پاکستان میں بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے، وہ حکومت خواہ مسلم لیگ کی ہو، پیپل پارٹی کی ہو یا عمران خان کی ہو۔ میں ذرا آپ کے اطلاع کے لیے یہ عرض کروں کہ پچھلا الیکشن 2015 کے اندر ہوا تھا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ 2015 کے اندر جو انتخاب نواز شریف صاحب نے عدالت کے کہنے پہ کروایا تھا وہ انتخاب تو ہو گیا، لیکن پورے 2 سال ان انتخابات کا حلف نہیں ہوا۔ یعنی کتنی یہ ستم دریفی ہے اور کتنی یہ شرم کی بات ہے، یہ منتخب حکومتیں جو ہیں اس طرح کی حرکتیں کریں۔ پورے 2 سال حلف نہیں ہوا، پھر عدالت کے مجبور کرنے پر حلف ہوا تو پھر اگلا 1.5 سال ان کو اختیارات منتقل نہیں کیے گئے۔ اس دوران ان کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے سونے پر تھگا ان بلدیات کے نظام کو ہی معطل کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک 10 سال ہو گئے۔ کے پی کے اندر انتخابات ہوئے، سندھ کے اندر انتخابات جیسے بھی لولے لنگڑے ہوئے، اور بلوچستان کے اندر انتخابات ہوئے، لیکن پنجاب یہ بدقسمت صوبہ ہے جو گالیاں بھی کھاتا ہے، جو سب کی انتخابات نہیں ہو سکتی۔ مسلسل عدالتوں کی طرف سے پریشر ہے۔ الیکشن کمیشن فرماتا ہے کہ ہم نے 85 مرتبہ لکھ کر ان کو توجہ دلائی، ان کو کہا کہ بلدیاتی الیکشن کرواؤ، لیکن یہ نہیں کرواتے۔ اور یہ الیکشن کمیشن کیسا الیکشن کمیشن ہے، کتنا بے اختیار ہے، لولا لنگڑا ہے کہ 85 مرتبہ کہنے کے باوجود حکومت انتخاب نہیں کرواتی اور الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا۔ نائب امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب رانا عبد الوحید نے سپیچ کرتے ہوئے کہا، اس کو یہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے مسلم لیگ خصوصاً نون کی، ان کو کبھی بھی کوئی با اختیار نمائندہ اپنے نیچے پسند نہیں ہے۔ شہر لاہور کا میئر اگر با اختیار ہو تو وزیر اعلیٰ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ میرے اختیارات استعمال کریں، حالانکہ ان کے اپنے اختیارات ہیں، وزیر اعلیٰ کے اپنے اختیارات ہیں۔ کراچی میں آپ نے دیکھا نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ اللہ کے درجات بلند فرمائے، میئر بنے تو 6 ارب بجٹ تھا، 6 ارب جب وہ بنے 46 ارب تک انہوں نے کراچی کا بجٹ پہنچا دیا بغیر ٹیکس لگائے، تو انہوں نے ڈیلیور کیا کراچی کو، الحمدللہ انہوں نے رونقیں بحال کی۔ یہی بلدیاتی نظام محترم میرے جماعت چاہتے ہیں کہ پاکستان میں
جو پہلا بلدیاتی نظام 2001 کا تھا، کم از کم وہ پاکستان میں ہونا ہے۔ اجتماع عام جو مینار پاکستان پہ ہوا نومبر میں، اس میں محترم امیر جماعت نے جو نعرہ دیا ہے بدل دو نظام کو، حق دو عوام کو، تو یہ بلدیاتی انتخاب ہمارا پہلا حق ہے پنجاب کے اندر۔ تو اس قانون کے خلاف سول سوسائٹی، وکلا کو، صحافی بھائیوں کو دعوت دیں گے اور آپ کے سامنے یہ مقدمہ عوام کا پیش کریں گے، اور آپ کی رائے، عوام کی رائے لے کر انشاءاللہ پھر لاکھوں لوگوں کی رائے ہوگی کہ یہ بلدیاتی جو قانون ہم آیا ہے ایکٹ، یہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم با اختیار بلدیاتی نظام چاہتے ہیں۔ ابھی